آج کا جو موضوع ہے وہ بالکل عام روٹین سے ہٹ کر ہے، اور سچ پوچھیے تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر اس شخص کے لیے جاننا ضروری ہے جو اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ ہمارا نظام آخر کام کیسے کرتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی مطالعہ میں ہم جس چیز کو ڈائسیکٹ کرنے والے ہیں نا، وہ قانون اور انصاف کی بنیاد ہے۔ ہمارے سامنے آج کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 یعنی ضابطہ فوجداری کا ایک بہت ہی اہم حصہ موجود ہے ہاں، اور یہ واقعی بہت اہم ہے۔ ڈالیں گے، جس میں سیکشنز 164، 164 اے، 164 بی اور 165 شامل ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کسی ٹیکسٹ بک کی طرح قانونی دفعات پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ ہمارا اصل مقصد اس باریک قانونی توازن کو سمجھنا ہے جو اسٹیٹ کی طاقت یعنی پولیس اور میجسٹریٹس کے تحقیقاتی اختیارات اور شہریوں کے حقوق کے درمیان قائم کیا گیا ہے۔ یہ دستاویزات دراصل طے کرتی ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں قانونی دائرہ کار آخر کیا ہونا چاہیے۔ جی، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس مطالعے کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ مجرم کو کیسے پکڑا جاتا ہے۔ وہ تو ہم سب روزانہ خبروں میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ کام قانونی حدود میں رہتے ہوئے کیسے کرتے ہیں۔ جب ہم ان سیکشنز کو پڑھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ قانون صرف سزا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ڈھال ہے جو اختیارات کے ناجائز استعمال کو روکتی ہے۔ صحیح، ایک ڈھال کی طرح۔ ہاں، یعنی قانون کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ جب تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو اسٹیٹ کا پلڑا بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے ان دستاویزات میں قدم قدم پر ایسے چیکس اینڈ بیلنسز رکھے گئے ہیں جو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ تحقیقات شفاف ہوں اور ثبوت ٹھیک طریقے سے اکٹھے کیے جائیں تاکہ کسی بے گناہ کے حقوق سلب نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہ تک جاتے ہیں اور اپنا آغاز سیکشن 164 سے کرتے ہیں۔ یہ سیکشن اعتراف جرم، جسے ہم عام زبان میں کنفیشن کہتے ہیں، اور بیانات ریکارڈ کرنے کے متعلق ہیں۔ اب جو سورسز ہیں ہمارے پاس، ان کے مطابق سب سے پہلی اور سب سے بڑی پابندی ہی یہ ہے کہ پولیس آفیسر اعتراف جرم ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر سب کچھ سچ سچ بتا بھی دے، تب بھی پولیس اسے بطور کنفیشن آگے پیش نہیں کر سکتی۔ یہ اختیار صرف اور صرف فرسٹ کلاس میجسٹریٹ یا پھر کسی ایسے سیکنڈ کلاس میجسٹریٹ کے پاس ہے جسے خصوصی طور پر اس کام کے لیے مغوضہ کیا گیا ہو۔ یہ قانون کا ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں۔ 100%۔ اگر اس کو تھوڑا پریکٹیکل سوچا جائے تو پولیس اسٹیشن کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ عام طور پر کسی بھی شخص کے لیے بہت خوف زدہ کر دینے والا ہوتا ہے۔ وہاں ڈر یا دباؤ کے تحت دیا گیا بیان کبھی بھی آزاد مرضی کا نتیجہ نہیں مانا جا سکتا۔ اسی لیے قانون کہتا ہے کہ کنفیشن ہمیشہ ایک نیوٹرل جگہ پر میجسٹریٹ کے سامنے ہونا چاہیے۔ لیکن میجسٹریٹ بھی تو اسٹیٹ کا ہی حصہ ہے نا؟ ہاں، مگر میجسٹریٹ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ صرف ایک ربر سٹیمپ کی طرح نہیں ہے۔ میجسٹریٹ پر ایک انتہائی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اعتراف کرنے کے لیے سامنے آتا ہے تو میجسٹریٹ کے لیے لازم ہے کہ وہ اسے ایک واضح وارننگ دے۔ اسے بتانا ضروری ہے کہ دیکھو، تم یہ اعتراف کرنے کے لیے قانوناً پابند نہیں ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی واضح کرنا ہوتا ہے کہ اگر تم نے اعتراف کیا تو یہ تمہارے ہی خلاف بطور ثبوت استعمال ہوگا۔ مطلب میجسٹریٹ کا وارننگ دینا ایک قانونی شرط ہے؟ جی، یہ کوئی معمولی رسمی کارروائی نہیں ہے۔ اگر میجسٹریٹ یہ وارننگ دینا بھول جائے یا اسے ٹھیک سے ڈاکیومنٹ نہ کرے تو اس پورے کنفیشن کی قانونی حیثیت بالکل زیرو ہو سکتی ہے۔ ویسے یہاں پر ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ جو میجسٹریٹ یہ بیان ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ اس کیس میں جورسڈکشن یعنی دائرہ اختیار رکھتا ہو۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ کیس کسی اور علاقے کا ہے اور بیان کوئی اور میجسٹریٹ ریکارڈ کر رہا ہے۔ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا قانونی مقصد چھپا ہے۔ تصور کریں کہ ایک شخص اعتراف کرنا چاہتا ہے، اور اگر قانون یہ شرط لگا دے کہ بیان صرف اسی میجسٹریٹ کے پاس ریکارڈ ہوگا جس کے پاس کیس کی جورسڈکشن ہے، تو اس لمبے پروسیس میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ اور وقت گزرنے سے ارادہ بدل سکتا ہے۔ بالکل، شخص کا ارادہ بدل سکتا ہے یا اس پر مزید دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس لیے قانون نے فلیکسیبلٹی دی ہے کہ کسی بھی ٹھیک رینک کے میجسٹریٹ کے پاس بیان ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے تاکہ سپیڈ اور نیوٹرالٹی برقرار رہے۔
جب بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے تو وہ میجسٹریٹ اس ریکارڈ کو اس دوسرے میجسٹریٹ کے پاس بھیج دیتا ہے جس کے پاس کیس کی باقاعدہ جورسڈکشن ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اور پوائنٹ بہت سٹرونگ ہے، ملزم کی موجودگی میں بیان ریکارڈ ہونے کی شرط، اور پھر اس گواہ پر جراح یعنی کراس ایگزامینیشن کرنے کا حق۔ مطلب اگر کوئی آپ کے خلاف بیان دے رہا ہے تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسے چیلنج کرنے کا، اس کے بیان میں جھول نکالنے کا پورا موقع ملے۔ یہ سن کر لگتا ہے کہ سسٹم میں فیئرنس لانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہ پورا سیکشن 164 دراصل عام شخص کو پولیس کے ناجائز دباؤ سے بچانے کا ایک ٹول ہے۔ کنفیشن کا رضا کارانہ ہونا یعنی اپنی آزاد مرضی سے ہونا سب سے اہم شرط ہے۔ میجسٹریٹ کو وہاں صرف بیٹھ کر سننا نہیں ہوتا، اسے سوالات پوچھ کر اپنی تسلی کرنی ہوتی ہے کہ اس شخص پر کوئی فزیکل یا سائیکولوجیکل پریشر تو نہیں ہے۔ اور اس کی باقاعدہ لکھت پڑھت ہوتی ہوگی؟ جی ہاں، جب یہ تسلی ہو جاتی ہے تو میجسٹریٹ بیان کے آخر میں ایک مخصوص میمورینڈم لکھتا ہے اور اس پر دستخط کرتا ہے۔ اس میمو میں وہ تحریر کرتا ہے کہ اس نے شخص کو وارننگ دی تھی، بیان اس کی موجودگی میں ریکارڈ ہوا، بیان دینے والے کو پڑھ کر سنایا گیا، اور یہ کہ یہ کنفیشن بغیر کسی زبردستی کے کیا گیا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تک ہم زبانی بیانات اور کنفیشنز کی بات کر رہے تھے، لیکن قانون صرف الفاظ تک محدود نہیں رہتا۔ جب ہم اسی چیپٹر میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، یعنی سیکشنز 164A اور 164B کی طرف، تو موضوع فزیکل ایویڈنس یعنی طبی ثبوتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ سیکشنز خصوصی طور پر پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز 376 377 اور 377B کے تحت آنے والے جنسی زیادتی اور بدفعلی کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ جی، جو کہ انتہائی حساس کیسز ہوتے ہیں۔ بالکل، یہاں آ کر قانون کا لہجہ اچانک بہت انسانیت پسند ہو جاتا ہے۔ دستاویزات اس بات پر پورا زور دیتی ہیں کہ ایسی صورتحال میں خاتون متاثرہ کا معائنہ صرف اور صرف ایک خاتون رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہی کرے گی۔ اور یہ حساسیت واقعی انتہائی ضروری ہے۔ ایسے کیسز میں متاثرہ شخص پہلے ہی ایک بہت بڑے ٹراما سے گزر چکا ہوتا ہے۔ قانون کا مقصد یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے پروسیس میں اس شخص کو مزید ذہنی اذیت، جسے سیکنڈری ٹراما کہتے ہیں، اس سے بچایا جائے۔ خاتون میڈیکل پریکٹیشنر کی شرط اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ متاثرہ کا وقار محفوظ رہے، اور اس پریکٹیشنر کے لیے لازمی ہے کہ وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے تسلیم شدہ ہو۔ یعنی کوئی عام ڈاکٹر نہیں ہو سکتی؟ نہیں، کسی عام کلینک پر بیٹھنے والے سے یہ معائنہ نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ اس رپورٹ نے کورٹ میں جانا ہوتا ہے اور وہاں ڈیفنس لائر اس رپورٹ کی ایک ایک لائن کا فورینسک تجزیہ کرے گا۔ بلکہ متاثرہ کو معائنے کی جگہ تک لے جانے کے لیے بھی دستاویز میں قوانین طے کر دیے گئے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خاتون متاثرہ کے ساتھ کسی خاتون پولیس آفیسر یا اس کے کسی خاندان کے فرد کا ہونا لازمی ہے۔ عزت اور حفاظت کے ساتھ انہیں اسپتال یا کلینک لے کر جانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ڈیٹیل مانگتی ہے وہ میڈیکل رپورٹ ہے۔ وہ صرف ایک عام سی سلپ نہیں ہوتی جس پر ڈاکٹر نے 2 لائنیں لکھ دی ہوں۔ بالکل نہیں، اس رپورٹ کا سٹرکچر قانون نے بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ سب سیکشن 2 کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس رپورٹ میں متاثرہ کی عمر، ڈی این اے پروفائلنگ کے لیے گئے مواد کی تفصیل، زخموں کے نشان اور یہاں تک کہ ذہنی حالت کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ ڈاکٹر کو وہاں پر ایک ایکسپرٹ وٹنس کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی صرف نتیجہ لکھنا کافی نہیں ہے؟ وہ صرف یہ نہیں لکھ سکتی کہ میرا نتیجہ یہ ہے، بلکہ اسے ہر نتیجے پر پہنچنے کی سائنٹیفک وجوہات بھی تحریر کرنی ہوتی ہیں۔ اور اس میں سب سے ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ معائنے کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا بالکل درست وقت، ایگزیکٹ ٹائم درج کرنا ضروری ہے۔ ایک منٹ کا حساب ہوتا ہوگا کورٹ میں؟ بالکل، ویسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ وقت لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن کورٹ میں واقعی ایک منٹ کا حساب ہوتا ہے۔ اگر کرائم کے وقت اور میڈیکل ایگزامینیشن کے وقت میں غیر ضروری تاخیر ہو تو ثبوتوں کی ویلیڈیٹی پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ اور اس پورے پروسیس کا سب سے اہم لفظ ہے کنسنٹ، یعنی رضامندی۔ میں اس دستاویز کو پڑھ رہا تھا تو یہ پوائنٹ بار بار ہائی لائٹ ہو رہا تھا کہ متاثرہ شخص کی رضامندی کے بغیر، یا اگر وہ خود اجازت دینے کی حالت میں نہیں ہے تو اس کے قانونی سرپرست کی اجازت کے بغیر یہ معائنہ غیر قانونی ہے۔
یہ قانون کا ایک بہت بڑا اصول ہے جو باڈلی آٹونومی کو سپریم مانتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 164B میں آ کر ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ جو کہ 1898 کا بنا ہوا ہے وہ جدید سائنس کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے سنک ہو جاتا ہے۔ سیکشن 164B اسپیسیفکلی ڈی این اے ٹیسٹنگ کو ڈیل کرتا ہے۔ قانون کو معلوم ہے کہ ڈی این اے ایویڈنس کی عمر محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک ٹرم استعمال کرتا ہے آپٹیمل ٹائم پیریڈ، یعنی بہترین وقت، تاکہ ایویڈنس خراب نہ ہو جائے۔ جی، قانون اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ سیمپلز اس آپٹیمل ٹائم کے اندر اکٹھے کیے جائیں اور انہیں فوراً فورینسک لیب بھیجا جائے۔ پولیس انہیں اپنے پاس لاک اپ میں محض رکھ نہیں سکتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کانفیڈینشیلٹی یعنی رازداری کا بھی ذکر ہے اس میں۔ ایک طرف تو سائنس کا استعمال ہو رہا ہے کیس سالو کرنے کے لیے، اور دوسری طرف متاثرہ کی آئیڈینٹی اور اس کے ڈیٹا کو پبلک ہونے سے بچانا۔ یہ بیلنس مینٹین کرنا واقعی مشکل کام ہے، لیکن اس دستاویز میں اسے باقاعدہ قانونی شرط بنایا گیا ہے۔ واقعی سائنس اور رازداری کا یہ اتحاد بہت اہم ہے۔ ڈی این اے کی رپورٹ صرف مجرم کو طے نہیں کرتی، بلکہ اس میں متاثرہ کی بھی انتہائی حساس معلومات ہوتی ہیں۔ اگر یہ لیک ہو جائے تو کسی کی بھی زندگی تباہ کر سکتی ہیں۔ اسی لیے قانون چین آف کسٹڈی کو اسٹرکٹ بناتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان بیانات اور میڈیکل رپورٹ سے آگے بڑھیں اور پولیس کے تحقیقاتی ٹول یعنی تلاشی لینے کے اختیارات کی طرف آئیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ سیکشن 165 اس حوالے سے کافی ڈیٹیل فراہم کرتا ہے۔ ڈرامے دیکھ کر تو لگتا ہے پولیس جب چاہے تلاشی لے سکتی ہے۔ فلمیں اور ڈرامے اکثر ریالٹی سے دور ہوتے ہیں۔ سیکشن 165 پولیس آفیسر پر ایک سخت پابندی لگاتا ہے۔ اگر آفیسر انویسٹیگیشن کے دوران کسی جگہ کی تلاشی لینا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنے ریزنیبل گراؤنڈز یعنی معقول وجوہات کو تحریری طور پر ان رائٹنگ درج کرنا ضروری ہے۔ اسے بتانا ہوگا کہ وہ کس چیز کی تلاشی لے رہا ہے تاکہ بلا جواز تاخیر کے بغیر ثبوت حاصل کیا جا سکے۔ اس سے فشنگ ایکسپیڈیشنز رکتی ہیں جہاں پولیس رینڈم تلاشی لیتی ہے امید میں کہ کچھ مل جائے۔ اور اسی پرائیویسی کے کانسیپٹ میں ایک ٹوسٹ بھی ہے جو شاید کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ دستاویز کے مطابق پولیس کسی بینک کی تحویل میں موجود کسی ایسی چیز یا اکاؤنٹ کی تلاشی نہیں لے سکتی جس پر بینکرز بکس ایویڈنس ایکٹ 1891 کا اطلاق ہوتا ہو۔ یہ بڑی اہم ایکسیپشن ہے۔ یہ ایک بہت ہی ڈیپ انسائٹ ہے۔ فائنینشیل ڈیٹا کسی بھی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس میں صرف پیسہ نہیں بلکہ ہیبٹس، تعلقات اور ٹریول پیٹرنز سب ہوتے ہیں۔ اسی لیے لاء نے بینک سرچز کے اوپر ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ عام پولیس آفیسر بینک مینیجر کے پاس جا کر ڈائریکٹ ریکارڈز نہیں مانگ سکتا۔ ہاں، اور بتایا گیا ہے کہ غبن اور فراڈ جیسے کیسز میں جو پی پی سی کی مخصوص دفعات کے تحت آتے ہیں وہاں سیشنز جج کی تحریری اجازت چاہیے، جبکہ دیگر کیسز میں ہائی کورٹ کی پیشگی اجازت یعنی پرائر پرمیشن لازمی ہے۔ یہ واقعی اختیارات پر چیک اینڈ بیلنس ہے۔ جی، مقصد واضح ہے کہ انویسٹیگیشن کے نام پر فائنینشیل سسٹمز ڈی سٹیبلائز نہ ہوں۔ اور سیکشن 165 کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آئیڈیلی انویسٹیگیٹنگ آفیسر خود تلاشی لے، لیکن اگر وہ خود نہیں جا سکتا تو زبانی حکم نہیں دے سکتا۔ اسے اپنے ماتحت یعنی سبارڈینیٹ کو تحریری حکم دے کر بھیجنا پڑتا ہے۔ اس ریٹن آرڈر میں لکھنا پڑتا ہے کہ تلاشی کس چیز کی لینی ہے تاکہ سبارڈینیٹ اپنی مرضی سے رینڈم چیزیں چیک نہ کرے۔ بالکل، اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ایک آخری قدم بھی ہے۔ جب تلاشی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس ریکارڈ کی کاپیز قریبی میجسٹریٹ کو بھیجی جاتی ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جگہ کا مالک تھوڑی سی فیس ادا کر کے میجسٹریٹ سے اس کی کاپی حاصل کر سکتا ہے، یا اگر میجسٹریٹ چاہے تو وہ کاپی مفت بھی دے سکتا ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ تحقیقات کی طاقت تو دیتا ہے، لیکن اس طاقت کو رضامندی، تحریری ثبوت اور میجسٹریٹ کی نگرانی کی زنجیروں میں باندھ کر رکھتا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ یہ تفصیلی مطالعہ واقعی نظریے کو تبدیل کر دینے والا ہے۔ خوشی ہے کہ آج ایک مشکل قانونی موضوع کو کتنی آسانی سے سمجھ لیا گیا۔ چیکس اینڈ بیلنسز قدم قدم پر ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ قانون جنسی زیادتی کے کیسز میں ڈی این اے سیمپلز لینے کے لیے آپٹیمل ٹائم پیریڈ یعنی بہترین وقت کی شرط تو لگاتا ہے،
لیکن حقیقت کی دنیا میں اگر وسائل کی کمی یا اسپتال دور ہونے کی وجہ سے یہ وقت گزر جائے تو کیا قانون سائنس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ جب بائلوس وقت گزر جائے تو انصاف کی فراہمی میں قانون اور نظام کی ان خامیوں کا بوجھ آخر کون اٹھاتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر سننے والوں کو مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.